بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نون تنوین اور نون ساکن کے احکامات میں سے ادغام ہے۔ 3 احکامات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا چوتھا جو حکم ہے نون تنوین اور نون ساکن کا، وہ ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب عربی میں کہتا ہے ادخال شیء فی شیء، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر داخل کرنا، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ تو قرآن مجید کی جو اصطلاح ہے، یا علماء جو مفسرین جو اس فن کے ماہرین ہیں قراء حضرات، ادغام سے مطلب لیتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر داخل کرنا، یعنی اسی نون تنوین اور نون ساکن کو دوسرے حرف کے اندر داخل کرنے کو ہی ادغام کہتا ہے۔ یہ قاعدہ ادغام جو ہے اس کی 2 حالتیں ہیں۔ ایک دفعہ ادغام ہوتا ہے وہ اس میں غنہ ہوتا ہے، یعنی غنے کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک دفعہ ادغام ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ غنہ نہیں ہوتا، وہ غنے کے بغیر ہوتا ہے۔ ان دونوں جو حالتوں کو، ایک کو ادغام مع الغنہ اور دوسرے کو ادغام بلا غنہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ادغام مع الغنہ کب ہوتا ہے اور ادغام بلا غنہ کب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ادغام کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ ادغام کیا ہے۔ ادغام میں نے عربی میں تعریف کی، ادخال شیء فی شیء، ادخال شیء فی شیء۔ اردو میں یعنی ایک چیز کو دوسرے چیز میں داخل کرنا۔ اور ہم اگر ابھی یعنی قرآن کی اصطلاح میں آ جائیں، جو قراء حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر داخل کرنا ہے۔ جیسے مثلا وہ کیا ہے، وہ حروف کیا ہے، مثلا اسی نون اور تنوین کو دوسرے جو حروف ہے اس میں داخل کرنا ہے، اور وہ حروف کیا ہے، وہ یعنی اس کو حروف یرملون کہتے ہیں، یا را میم لام واو اور نون، حروف یرملون۔ یعنی یا را میم لام واو اور نون، یہ 6 حروف ہے۔ اس کے مجموعے کو جب اس کو جمع کرتے ہیں، ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں، تو یرملون اس سے بنتا ہے۔ تو یہ حروف یرملون جو ہے، یہ 6 حروف ہے۔ جب بھی نون تنوین اور نون ساکن کے بعد جب ان میں سے کوئی ایک حرف کلمے میں آ جاتا ہے، تو وہاں پر ہم نون اور تنوین کو کیا کرتے ہیں، اس کو ادغام کرتے ہیں، اس کو داخل کرتے ہیں اسی حروف میں سے۔ تو ان کی آواز میں سے جب ہم اس کو داخل کرتے ہیں تو 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ نون بالکل اس حرف کے اندر ایسے ہی سمویا جاتا ہے، ایسے ہی چھپ جاتا ہے کہ وہ نون کا آواز بالکل غائب ہو جاتا ہے،
یا جو ہے وہ نون کی آواز جو نا اس میں غنہ ہو جاتا ہے، یعنی گنگناہٹ ہوتی ہے، اس کی جو نون کی آواز ہے وہ ناک کے جو بانسا ہے اس میں سے یہی گمتا ہوا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، یعنی ناک کے جو نتنے ہیں اس نتنوں سے ہی، ناک کی فضا ہی سے جو ہے اس کی آواز آتی ہے، اور یہ غنہ کا جو مخرج ہے وہ یعنی ناک کے اندر سے ہی، اس کو خیشوم بولتے ہیں، خیشوم سے ہی خارج ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ بھی سوال یہ پیدا ہے کہ ادغام مع الغنہ کب ہوتا ہے اور ادغام بلا غنہ کب ہوتا ہے؟ تو دو حالتیں آپ کو بتائی ہیں، ادغام مع الغنہ، وہ انشاءاللہ اب نیکسٹ جو ہمارا کلاس ہے اس میں انشاءاللہ واضح کروں گا کہ ادغام مع الغنہ کب ہوتا ہے اور ادغام بلا غنہ کیا ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔